بھٹی صاحب، یہ ساری ڈسکشن چل رہی تھی نا، اس پہ مجھے لگا کہ عامر لیاز رانا صاحب اور دانیال صاحب کا یہ اوپینین ہے کہ بیسکلی یہ ملک میں تمام معاملات جو ہیں مل بیٹھ کے بڑے اچھے چل رہے ہیں اور ڈی اسٹیبلٹی کا کوئی فیکٹر آنا نہیں چاہیے. اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے حکومت زیادہ لفٹ نہیں کرا رہی تحریک انصاف کو یا مذاکرات والی پالیسی کو یا عمران خان. ان کو لگتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرا دیا افریدی صاحب کی یا یہ آنے والے چکزئی صاحب. بہرحال چکزئی صاحب بھی کیا کر لیں گے؟ بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں؟ چیزیں بڑی اسٹیبل چل رہی ہیں، بڑی پرسکون کنٹرول میں. پہلے تو دانیال بھائی سے کہنا یہ تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے میرا نام لیا اور آگے وہ جو کچھ ان کو یاد تھا وہ کہہ دیا. میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا بھائی. شہباز شریف صاحب ونڈر بوائے ہیں، ان کو رہنے دیں، وہی ہیں اصل میں، اور انہیں ہی چلنا چاہیے، اور وہی سارا کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. جی دوسری بات کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی کہ نہ کوئی عوامی دباؤ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں، نہ کوئی بیرونی دباؤ آ رہا ہے، نہ عدالتی ریلیف مل رہا ہے، نہ 1 پیج کی پالیسی بدلی ہے، نہ عمران خان پیچھے ہٹے ہیں. اور واقعی لوگ بھی نہیں نکلے. 8 فروری 2024 کو آخری بار نکلے یا 26 نومبر کو لوگ نکلے، اس کے بعد لوگ اتنے نہیں نکلے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ 3 سال ہونے کو ہو گئے ہیں. ایک دوسرا اس کا اینگل ہے. جی پاکستان تحریک انصاف توڑ دی گئی، انتخابی نشان مینڈیٹ مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، بیوی سمیت خود 2.5-2.5 سال سے عمران خان جیل میں ہے، 250-300 مقدمے ہیں اس پر، 50 سال کے قریب سزا ہو چکی ہے اسے، بہنیں جیل جا چکی ہیں اور ان پر بھی مقدمے ہیں مزید، گھروں پر ریڈ مارے جا چکے ہیں. جو پارٹی بچی ہے اس میں سے 80% لوگ جیلوں میں ہیں، رپوش ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں. ہر قابل ذکر کارکن جیل حوالات کی سیریں کر چکا ہے. کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا بیڈ روم، سب کچھ ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، پیکا ایکٹ، الیکشن ایکٹ ترمیمیں، نیب ترمیمیں سب ہو چکی ہیں. سوشل میڈیا کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے. عدت میں نکاح کیس، سیتا وائٹ کیس لائے جا چکے ہیں. طرح طرح کی آڈیوز ویڈیوز آ چکی ہیں. ملاقاتیں بند، بیان بند، تصویر بند، جیل سختیاں، سب کچھ ہو گیا ہے. ہر طرح کا الزام لگایا جا چکا ہے. توہین مذہب، دہشت گردی، فتنہ، غدار تک بات پہنچ گئی ہے. ہر طرح سے کردار کشی پر مبنی ہزاروں تہمتیں لگائی جا چکی ہیں. پھر بھی حکومت کو کوئی چین نہیں آ رہا، پھر بھی حکومت کوئی مطمئن نہیں ہو رہی، پھر بھی حکومت کوئی سیٹسفائیڈ نہیں لگ رہی، پھر بھی حکومت کے ذہن پر عمران خان عمران خان عمران خان کیوں ہے؟ سارے اکٹھے ہیں یار. ایک عمران خان جو بدترین گورننس ان کے بقول بدترین پرفارمنس والا تھا، برا تھا، وہ جیل میں ہے، انجام کو پہنچا دیا ہے. اب بتائیں اب کیوں غربت بڑھ رہی ہے؟ اب کیوں مہنگائی ہے؟ اب کیوں بے روزگاری ہے؟ اب 13,000 ارب آپ نے ریکارڈ قرضہ کیوں لے لیا ہے؟ اب اسحاق ڈار صاحب، اورنگزیب صاحب، مصدق ملک صاحب، احسن اقبال صاحب کس کو کیا سنا رہے ہیں؟ اب کیا ہے؟ اب کس چیز کا ہے؟ کیوں یعنی نہ نواز شریف صاحب کی طرح وہ جدہ یا لندن گیا ہے، نہ نواز شریف صاحب کی طرح اسے کوئی جان لیوا بیماری لگی ہے، نہ نواز شریف صاحب کی طرح رحم کی اپیلیں کی ہیں. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میرا جو کلائنٹ ہے سینئر سٹیزن ہے، اعصابی طور پر دباؤ میں ہے، ذرا 8 ہفتے کے لیے گھر بھجوا دیں. نہ آصف علی زرداری صاحب کی طرح وہ ویل چیئر پہ آیا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کی طرح کمر درد ہوا ہے اسے، نہ مریم نواز صاحبہ کی طرح ٹویٹر خاموش ہوا ہے، نہ اسپتال میں لیٹا ہے، نہ پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ ڈیل نہ ڈھیل. کیا ہے اب کس چیز کی ہے بھئی؟ چھوڑو عمران خان کو، وہ فارغ ہو گیا، پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا. کام تو کرو. حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران کو نہیں کیا تو کہہ رہی ہے وہ؟ ایک تو اینگل یہ نہیں، ایک اینگل یہ ہے نا کہ لوگ نہیں نکل رہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیوں تحریک تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ جب لوگ ہی نہیں نکل رہے تو بیٹھ جاؤ. دوسرا اینگل یہ کہ تم بھی چپ کر جاؤ، پرفارمنس پہ آ جاؤ. دھڑا دھڑ لگے ہوئے ابھی بھی دانیال کے کٹے بچے مرغیاں، کٹے بچے مرغیاں، اپنے کٹے بچے مرغیاں سیدھے کرو. میں سمجھ گیا. کٹے بچے مرغیاں اپنے سیدھے کرو، پرفارمنس پہ آؤ، آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ، قرضوں سے جان چھڑاؤ، آگے بڑھو. وہ جو ایشین ٹائیگر بنانا تھا وہ بناؤ. دیوالیہ سے آپ نے بچا لیا تو کہاں گئے ہیں ہم دیوالیہ سے بچ کے؟ پھر اسی جگہ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب آپ نے سن لیا بھٹی صاحب وزیر کہہ رہے ہیں کہ یار ساڈے پلے کہہ رہے ہیں آپ کے حواسوں پہ کیوں عمران خان چھایا ہوا ہے؟ بھائی وہ تو اب اکیلا رہ گیا، وہ تو جیلوں میں ہے. کامران بھائی ہماری حواسوں میں کبھی بھی عمران خان نہیں ہے. یہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں لہو لہان ملک دیا، ہمیں آپ نے ملک دیا جو دیوالیہ ہو رہا تھا، اس کے اوپر گھنٹے گنوا رہے تھے
تو آج کیا کہہ رہے ہیں, ہماری جیت یہ ہے کہ آج پاکستان کی دنیا میں ریکگنیشن ہے, ہماری جیت یہ ہے کہ آج ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہماری جیت یہ ہے کہ تمام جلاؤ گراؤ تفریق نفرت کے بیانیے کے باوجود آپ کی فارن ریمیٹنس بڑھ رہی ہیں, ہماری یہ ہے کہ مارکیٹ ریسپونڈ کریے, آپ کی سٹاک مارکیٹ ان کی تمام چیزوں کے باوجود بہتر پرفارم کر رہی ہے. ہماری جیت یہ ہے کہ ہر طرح کی کوتاہیوں اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے باوجود ہم نے انڈیا کو منہ کی ماری اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرایا, اور پاکستان جو ہے ہر آنے والے دن میں چلے مبارک ہو جی. یہ تو بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے گئے کیونکہ انہوں نے لہو لہان ملک کو کیا ہوا تھا, لہو لہان ملک کو انہوں نے زخمی کیا تھا, اور ہم نے پرفارمنس بیس کے اوپر اپنے تو عمران خان آپ کے حواسوں پہ سوار نہیں ہے, تو ہمارے حواسوں میں کیوں سوار ہوگا؟ ابھی آپ کٹے اور مرغیوں کے اس کی داستان سنا رہے تھے عمران کی. ہمارے اوپر کامران بھائی ہماری بات کریں ڈیلیورنس کی, بات کریں کون سے صوبے میں کون پرفارم کر رہا ہے. ماشاءاللہ ویلیویشن رپورٹ لے کے ہیں پچھلی اور ہماری دیکھیں, ٹھیک ہے, ڈالر کدھر 400 کدھر پہ چلا گیا تھا. پچھلے 2.5 سال سے آپ کی جیت یہ ہے کہ آپ کے ملک کا روپیہ آپ کے انکریز ڈی ویلیو نہیں ہو رہا, آپ کا حال ایران والا نہیں ہے, آپ کا حال غزہ والا نہیں ہے. یہ آپ کی جیت ہے کہ جہاں آپ کا روپیہ گر سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ آپ کی جیت ہے. اور زبیر صاحب یہ جیت ہے ونڈر بوائز کی, بہتر اور پروگریسو پاکستان کی بات کر رہا ہے, مضبوط پاکستان کی بات کر رہا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ہر آنے والے دن میں بہتری کی طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گورنر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے کئی سال تک عمران خان کا چیپٹر جیل کے اندر ہی ہے, آپ لوگوں کا چیپٹر صرف ٹاک شوز میں ہی ہے, اور یہ حکومت اپنی ٹائم بھی پوری کرے گی, اور یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے کارنامے اس نے گنوا دیے آپ کے منہ پہ. اب آپ اسحاق ڈار کو مینشن نہ کیجیے گا, اسحاق ڈار صاحب کو, سر اقبال کو, اپنا کوئی نیا آرگومنٹ. زبیر بھائی نہیں, میں اسحاق ڈار کو نہیں مینشن کروں گا. ہو سکتا ہے یہ 5 سال تک چلتے رہیں, 6 سال تک, 10 سال بھی ہو سکتے ہیں, 3 سال بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹرانسفر آف پاور کا کوئی میکنزم تو ہے نہیں. اور ایک امپلوژن ہوتا ہے پاکستان میں, جیسے ایوب خان کے وقت ہوا تھا, ضیاء کے وقت ہوا تھا, یا باجوہ صاحب کے وقت ہوا تھا. تو امپلوژن سے اگر ملک صحیح نہیں ہوتا, امپلوژن سے سب کچھ دھڑاڑ کر کے سارا سسٹم گر جاتا ہے, پھر ایک ری بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. دیٹس واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ اٹ. بات یہ ہے کہ جتنا عرصہ چلتا رہے گا, دیکھیں دانیال چودھری بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور میرے تو بہت ہی اچھے عزیز ہیں, لیکن آپ کسی سے حکومتی نمائندے سے وہ کبھی غربت پر نہیں بات کریں گے, وہ بے روزگاری پر نہیں بات کریں گے, وہ ان چیزوں جو عوام سے تعلق ہے. یہ ملک عوام کے لیے. جو ہاؤس ہولڈ سروے بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیا ہے احسن اقبال صاحب نے, اس میں کیا کہہ رہے ہیں, 80% پاکستان کے عوام جو ہیں 2021 کے مقابلے میں ورس آف سچویشن میں. کتنے؟ 23% ورس آف ہیں. انکم لیولز 23% گر چکے ہیں. یہ حکومت کی اپنی ہاؤس ہولڈ سروے ہے جو 1 جنوری کو بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیا ہے. اب آپ یاد, اگر ہم یہ ایگری کرتے ہیں کہ ملک تو چلتا رہے گا, بالکل آپ سے, بٹ دا ملک ہیز اے روٹن سسٹم دیٹ ہیز ٹو بی ڈسمینٹلڈ. آپ کا ویو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے, اشرافیہ گین کرتے رہیں گے, لیکن حکومت کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 80% پاکستانی عوام جو ہیں 2021 کے مقابلے میں 23% ورس آف ہیں. دالیں کم کھا رہے ہیں آج 2021 کے مقابلے میں, چاول کم کھا رہے ہیں, چینی کم ڈال رہے ہیں. پرائم منسٹر چینج کرنے سے اگر ملک کے اگر سیٹسفیکشن, واٹ از دا سیٹسفیکشن؟ میں دیکھیں, میں ایک سیکنڈ, بات عمران کی نہیں, میرے لیے بات عوام کی ہے. عمران is one of the major stakeholders, just like Nawaz Sharif is one of the main stakeholders, but the most important stakeholder are the people of Pakistan. اور ہمیں پاکستان کے عوام, اگر تو ہم satisfied ہیں, what is the satisfaction level for you and me, کہ عوام میں بہتری ہے یا سسٹم چاہے روٹن ہے وہ چلتا رہے. اگر یہ سسٹم روٹن چلتا رہے اور عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں, مڈل کلاس سب سے ورسٹ جو افیکٹڈ ہے اکارڈنگ ٹو ہاؤس ہولڈ سروے, مڈل اربن کلاس ہے, ان کی اپنی رپورٹ میں. سر میرا تو لیول آف سیٹسفیکشن نہیں پوچھے, میں تو جو چیز کہوں گا پھر آپ لوگ چھلانگیں ماریں گے چھتوں پہ. عامر الیاس رانا صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ زبیر صاحب بھٹی صاحب جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے باوجود اگر ایسی بات بھی ہے کہ شہباز شریف ہیز دا بیسٹ ریلیشن شپ ود دا اسٹیبلشمنٹ, کوئی چینج نہیں آنے لگی, تو یہ کیوں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اتنی؟ وہ جو مرضی ان کی رائے ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے کہ بھٹی صاحب کی جو بھی گفتگو ہے وہ پچھلے 5-7 سال سے کانسٹنٹ ہے. زبیر صاحب نے بس پارٹی بدلی ہے, اس لیے تھوڑے سے وہ اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے عام آدمی کی بات کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ رہیں بھی اشرافیہ میں,
بات بھی ان کی کرتے رہے. میں نے تو پوچھا تھا چندہ کتنا دیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بحال کرانے کے لیے, آئین کے بحالی کے لیے, وہ نہیں جواب دیا. باقی جو اب آ رہی ہے نا, بات کرنے دیں یار آپ. وہ جو زبیر صاحب والی بات ہے وہاں میں متفق ہوں ان سے, ان انٹرپٹیڈ جانے دیتے ہیں, اور ہماری دفعہ آپ کو ذرا سا ادھر ادھر سے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. میں تو نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی آپ یہیں پہ آ گئے کہ چلیں آج ایک ایسا پروگرام بھی جائے کہ ہم کہیں کہ یار ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا, کیونکہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ شرارت ہوتی رہے. کوئی بات نہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں غربت ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں ہمارا دفاع ناقابل تسخیر الحمدللہ ثابت ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ایران میں کیوں ہوا کہ جب آپ کی دفاعی فورس بیسیکلی ایئر فورس ہے, اسٹرائکنگ فورس بھی وہی ہوتی ہے, تو دونوں میں آپ کھڑے کہاں ہیں. یہ اس فوج کو ہم بہت متون کر دیتے ہیں 1 منٹ کے اندر اندر, یہ کر لیا جی, ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں سارے, لیکن انہوں نے جہاں نتیجہ دینا تھا دیا نا. میری اور آپ کی سیٹسفیکشن کس بات پہ تھی کہ ہمارے دفاع کے لیے وہ لوگ کھڑے تھے, پاکستانی قوم پیچھے کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے. یہاں اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پورا سوشل میڈیا میں پیسے ڈالے جاتے ہیں, تقسیم کرائی جاتی ہے کہ فوج کی بیشنگ کرو. کیا نہیں ہوتا, میں تو ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اس وقت, نشانہ کیا ہے. چونکہ پاکستان کی بقا ہے اس میں, اور آج شہباز شریف مل کے, فیلڈ مارشل مل کے, اور پوری پاکستانی حکومت جو ہے, ریاست ہے, مل کے ایک بیانیے پہ کیوں کھڑی ہے. لوگ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس, یہاں تو آنا جانا بند کر دیا تھا لوگوں نے, لوگ تو ملنا بند کر گئے تھے. بے شک آپ 75 ملکوں میں ایک دفعہ آ گئے کہ چونکہ ہمارے لوگوں کو عادت ہے بھیک مانگنے کی. یہاں بڑے بڑے امیر لوگوں کی فیملیاں امریکہ جاتی ہیں, اور وہ جا کے جب سیٹلمنٹ ہوتی ہیں تو ان کو بینیفٹس پہ لے جاتے ہیں. تو یہ تو قصور ہمارا ہے نا اگر لوگ بھیک مانگتے ہیں جا کے. لیکن یہاں بہت کچھ اچھا ہوا ہے. اگر غربت ہے تو لوگوں کو روٹی اویلیبل ہے, رفاہی ادارے کام کرتے ہیں. یہاں انڈیا والے حالات نہیں ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا $1 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہو, لیکن وہاں پہ ہے تو کچھ خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, سوائے اعداد و شمار اٹھا کے بیشنگ نہیں شروع کر دینی چاہیے. بھٹی صاحب اعداد و شمار سے باہر نکلا ہے کوئکلی. الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر, الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر. اب عامر بھائی آپ خوش ہوں گے.